بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو علی اسد کا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ تھم چکی ہے اور جنگ بندی کے معاہدے ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ایک ایسا تجزیہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے کسی سے نہ سنا ہو۔ ایران اسرائیل کی جنگ کیوں چھڑی اور ختم کیسے ہوئی؟ دراصل اس کے پیچھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ خواب ہے جو اس نے نوبل امن ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے دیکھا ہوا ہے، اور اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے پہلے بھارت کو، جو اس کا پالتو ہے، اس کے ذریعے پاکستان پر حملہ کروایا۔ دو محرکات تھے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی قوت مدافعت کتنی ہے، پاکستان بھارت کے ساتھ جنگ کرنے میں کتنی مہارت رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ پوری دنیا جانتی ہے، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی افواج کی تعریفیں اتنی کی ہیں کہ بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ دوسری جنگ ایران کے اوپر اس نے مسلط کی، اپنے دوسرے پالتو اسرائیل کے ذریعے ایران پر حملہ کروا کر اس کے ایٹمی سائنسدانوں اور فوجی جنرلوں کو شہید کروایا۔ اس کے بعد لازمی بات ہے، حق کے دفاع کے طور پر ایران نے بھی جوابی کارروائی کرنی تھی، اور ایران نے کہا تھا کہ ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ امریکہ نے بہت دباؤ ایران پر ڈالا تھا کہ وہ غیر مشروط طور پر اسرائیل کے حق میں دستبردار ہو جائے اور اپنی جوہری تنصیبات کو ختم کرے، حالانکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پر ایران جو ہے وہ کوئی جوہری ہتھیار بنانے نہیں جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود دنیا کو انہوں نے دھوکہ دیا اور ایران پر حملہ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایران کا جو جوہری تنصیبات کا جو جتنا بھی کام ہے اس کو روکنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے نوبل امن ایوارڈ حاصل کرنا تھا، اور ایران شروع سے یہ کہہ چکا تھا کہ صرف ایک فون کال سے اسرائیل ایران پر حملے بند کر سکتا ہے اور یہ جنگ رک سکتی ہے۔ امریکہ نے اس وقت تک اس جنگ کو روکنے کی کوشش نہیں کی جب تک اس کے گھر میں آگ نہیں لگی تھی۔ جب ایران نے امریکی حملے کے جواب میں قطر اور عراق میں موجود اس کے اڈوں پر حملہ کیا تو امریکہ کو جنگ بندی کی طرف خیال آیا، اور اس نے فوراً اس امن کو قائم کرنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے اسرائیل پر زور ڈالا اور جنگ بند ہو گئی۔ اس کے بعد بھی اسرائیل نے حملہ کیا، وہ اس لیے تھا تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کو بتا سکے اسرائیل میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ صرف دکھلاوا تھا۔ اس کے جواب میں بھی ایران نے حملہ کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا کہ میں ایران سے خفا ہوں کہ انہوں نے میرے کہنے کے بعد بھی، جنگ بندی پر رضامند ہونے کے بعد بھی حملہ کیا، لیکن اسرائیل پر اس سے زیادہ خفا ہوں۔ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں اس میں نیوٹرل رہا ہوں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ آپ نیوٹرل نہ تھے۔ میری اب سب سے گزارش ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ پاکستان نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نوبل امن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے اور اس کی حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان اپنی پالیسیوں کو بہتر طریقے سے جان سکتا ہے، چلا سکتا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ بات درست ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس نوبل امن ایوارڈ کا حقدار نہیں ہے، تو آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات غلط ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے کا میں ہمیشہ احترام کروں گا اور ہمیشہ ایسے ہی تجزیے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں عقل کل نہیں ہوں۔ میں نے جو دیکھا، جو سمجھا، جو پرکھا، اس پر بات کی، لہٰذا میری بات میں جو غلطی ہو تو آپ سب میری اصلاح کر سکتے ہیں، اور آپ ہی کی حوصلہ افزائی کے ساتھ مزید تجزیے میں پیش کر سکوں گا۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ مجھے اب اگلے تجزیے تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔